نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا قرآن ہمارے پاس ہے، اس کے اردو ترجمے لکھے ہوئے ہیں، ہم اس کا اردو ترجمہ پڑھیں گے، جو بات ہماری سمجھ میں آئے گی اس پر عمل کریں گے، بس یہی بات ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے۔ علماء قرآن کا مفہوم کیا بیان کرتے ہیں، مفسرین قرآن کی کیا تشریح کرتے ہیں، صحابہ اور تابعین نے قرآن کی کیا تشریح کی، کس طرح اس اللہ کے احکامات پر عمل کیا، یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بعض لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو اس فکر کو پھیلاتے ہیں، جو لوگوں کو یہ تلقین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ خود پڑھو، جو بات آپ کو سمجھ میں آئے اس پر عمل کرو، یہی آپ کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ علماء، مفسرین، خیر القرون کے علماء اور مفسرین و محدثین قرآن کی کیا تشریح کرتے ہیں، صحابہ و تابعین نے قرآن کی کیا تشریح کی ہے، اس بات کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بعض لوگ ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں کہ بس قرآن کو پڑھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، قرآن پاک خود ہمیں یہ درس دیتا ہے، یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اگرچہ قرآن پاک سارا کا سارا صراط مستقیم ہے، سارا کا سارا سراپائے ہدایت ہے، لیکن اس ہدایت کو، اس صراط مستقیم کو پانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے رستے کو دیکھا جائے جن پر اللہ کا انعام ہوا، ان لوگوں کی اتباع کی جائے جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ وہ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کے قرآن کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کیسے کرنا ہے۔ اس چیز کو اللہ رب العزت نے آغاز سے ہی اس کا انتظام فرمایا۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے دو چیزوں کا بندوبست کیا۔ ایک، اللہ رب العزت نے کتاب اتاری، تورات، زبور، انجیل اور آخر میں قرآن پاک، اور دوسرا، اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ کوئی بھی کتاب بغیر نبی کے نازل نہیں کی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ انبیاء علیہم السلام بتلاتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کا کیا مفہوم ہے، اللہ کے احکامات کی کیا وضاحت ہے، اللہ کے حکموں پر عمل کیسے کرنا ہے۔ وہ عملی طور پر اللہ کے احکامات پر عمل کر کے انسانیت کے سامنے ایک نمونہ پیش کرتے ہیں۔ دو چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، کتاب اللہ اور رجال اللہ۔ ان دونوں کے امتزاج سے دین کی صحیح سمجھ آتی ہے۔ مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ یہ قرآن ہم پر براہ راست کیوں نہیں نازل کیا گیا، یہ قرآن براہ راست ہم پر نازل کیا جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے انسان کی ہدایت کے لیے صرف کتاب کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو ہدایت کے لیے کتاب کے ساتھ معلم اور مربی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی تفسیر یہ ایک انتہائی نازک اور مشکل کام ہے۔ صرف عربی زبان کو سیکھ لینا قرآن پاک کی تفسیر کے لیے کافی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ مفسر قرآن کے لیے عربی کے علم و نحو اور علم الصرف، فصاحت و بلاغت، علم حدیث، اصول فقہ اور اصول تفسیر، علم العقائد اور علم کلام کا اچھا خاصا علم ہونا، ان علوم میں مہارت ہونا ضروری ہے۔
کیونکہ ان علوم میں مہارت کے بغیر قرآن پاک کی تفسیر میں کسی نتیجے تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں میں یہ وبا عام ہو رہی ہے کہ جو شخص تھوڑی بہت عربی زبان سیکھ لیتا ہے وہ خود کو مفسر قرآن سمجھنا شروع کر دیتا ہے، قرآن کی من مانی تفسیر شروع کر دیتا ہے۔ عربی زبان کے ساتھ تھوڑی سی شد بدھ ہوتی ہے تو وہ نہ صرف یہ کہ اپنی من مانی تفسیر کرتا ہے بلکہ بڑے بڑے مفسرین کی غلطیاں نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ جن کو عربی زبان میں صحیح طرح قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی نہیں آتی، وہ صرف ترجمہ پڑھ کے اپنے آپ کو عالم قرآن سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور بڑے بڑے مفسرین، علماء، ائمہ مجتہدین، صحابہ و تابعین پر تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ ایک انتہائی خطرناک طرز عمل ہے اور دین کے متعلق ایک انتہائی مہلک گمراہی کی طرف لے جانے والا کام ہے۔ دنیاوی علوم و فنون کے متعلق ہر شخص یہ جانتا ہے کہ کوئی شخص انگریزی زبان میں مہارت حاصل کر کے وہ میڈیکل سائنس کی کتابوں کا مطالعہ کر لے تو کوئی بھی شخص اس کو ڈاکٹر نہیں سمجھتا، اور کوئی بھی عقل مند شخص ایسے شخص کے سپرد اپنی جان نہیں کر سکتا، اور ایسا شخص سوائے قبرستان آباد کرنے کے اور کوئی خدمت سر انجام نہیں دے سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص محض انگریزی زبان سیکھ کر انجینئرنگ کی کتابوں کا مطالعہ کر لے تو کوئی بھی عقل مند شخص اس کو انجینئر تسلیم نہیں کر سکتا، کیونکہ ان علوم و فنون کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی کالج یا یونیورسٹی میں ماہر اساتذہ کی زیر نگرانی علم حاصل کیا جائے۔ تو جب ان دنیاوی علوم و فنون کو سیکھنے کے لیے اتنی کڑی شرائط ہیں تو تفسیر قرآن کے لیے ایسی شرائط کیوں نہیں ہو سکتی؟ دنیا کے ہر پیشے میں ہر شخص اس بات کو تسلیم کرتا ہے، یہ جانتا ہے کہ دنیا کے علوم و فنون کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی خاص اہلیت ہونی چاہیے، اس کا خاص طریقہ کار ہے، خاص شرائط ہیں جن کو پوری کیے بغیر کسی بھی شخص کی اس علم اور فن کے اندر رائے معتبر نہیں ہوتی۔ تو پھر قرآن اتنا لاوارث کیوں ہے کہ کوئی بھی شخص اٹھ کے اپنی من مانی تفسیر شروع کر دے اور تفسیر قرآن میں اپنی رائے زنی شروع کر دے، اور مفسرین اور ائمہ مجتہدین جنہوں نے اپنی ساری کی ساری زندگیاں اس دین کو سمجھنے اور لوگوں کو سمجھانے پہ صرف کر دیں، ان پر تنقید شروع کر دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔